50 سال نوکری کی حضرت اجمیری نے، اور ساری رات نفل پڑھے، سارا دن تبلیغ کی. آخری وقت تھا، آخری ایام چل رہے تھے تو سارا دن روتے تھے. تو غلاموں نے کہا سونیا، لوگ تو غفلت میں وقت گزار دیتے ہیں اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ نے 50 سال ڈیوٹی کی ہے، اتنے اعمال کیے تو روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یار تم ٹھیک کہتے ہو، عمل تو ہیں پر بارگاہیں بھی تو دیکھو نا کتنی بڑی ہیں. عمل تو ہیں پر جب غور سے دیکھتا ہوں تو ان بارگاہوں کے قابل نہیں ہے. روز اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، روز کوشش کرنا کہ میرے اندر کوئی اچھی تبدیلی آ جائے، کچھ میں بدل جاؤں. جب سویرے میں اٹھوں تو میں یار عجیب بات ہے نا، پیسے میں روز زیادہ کمانا چاہتا ہوں تو نفل کیوں نہیں زیادہ پڑھنا چاہتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا. اگر تمہیں بہت زیادہ چاہیے تو سجدے بھی تو بہت زیادہ چاہیے نا. لیکن روز ایک نئی غفلت اپنے کردار میں بلندی لانے کے لیے، یعنی روز بندہ گنے شمار کرے کہ یار ایک رات میری اور گزر گئی ہے، ابھی تک میں سچ کا عادی نہیں ہوا. یار زمانہ بیت گیا، بال سفید ہونے لگ گئے، ابھی تک میں رزق حلال کا عادی نہیں ہوا. کتنا وقت گزر گیا، جو 40 سال کا ہو گیا اس کی تو زیادہ گزر گئی، تھوڑی باقی رہ گئی. تو میں ابھی تک میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور پھر اتنے لوگ میں نے اتنے جنازے اٹھائے. ہم نہ ساری زندگی کہتے رہتے ہو جناب بس پتہ نہیں کس وقت چلے جانا ہے. تو بھئی اگر اتنا آپ کو یقین ہے تو اس کی تیاری کیا ہے؟ یہ سچ تو ساری دنیا بولتی ہے پر آدھا بولتی ہے. پتہ نہیں جی کب چلے جانا ہے، بھئی یہ تو آدھا سچ ہے. اس سے اگلا بھی تو بولو نا، اس جانے کی تیاری کیا ہے؟ اس سے اگلا سچ بھی بولو، اس کے لیے عمل کیا ہے، اس کے لیے کردار کیا ہے؟ ہارون رشید نے حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ حضور دل سخت ہو گیا ہے، کوئی نصیحت کر دے. تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تمہارے والد کہاں ہیں؟ کہا قبرستان میں. دادا قبرستان میں. تمہارا ایک بھائی بھی تھا، ایک بیٹا بھی تھا. سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ کہ حضرت وہ سارے قبرستان میں. تو آپ فرمانے لگے جس بندے نے اتنے جنازے پڑے ہیں اسے میں کیا نصیحت کروں؟ اب اتنے لوگ تو قبرستان چھوڑ آیا ہے تو تو نے نہیں جانا؟ اتنے جنازے تو نے پڑے ہیں اور ابھی تو کہہ رہا ہے میں نصیحت کروں؟ عزیز بھائیو، کردار زیادہ سے زیادہ خیر، زیادہ سے زیادہ. اگر آپ میری بات پہ تھوڑی توجہ کریں نا تو اس امت کے جو استاد ہیں نا ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے. امت مسلمہ نے کردار کی روشنی، عمل کی خوبصورتی، جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی غلامی، وفا، ادب، یہ سارا کچھ اس امت نے حضرت صدیق اکبر سے سیکھا ہے. انہوں نے حضور کے بعد ساری امت کو سکھایا ہے کہ کس طرح تم نے حضور سے رشتہ رکھنا ہے. آپ کبھی غور کریں نا اس شخص پر، یہ تاجر بھی تھے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت حاضر باش بھی رہتے تھے، ڈیوٹی بھی کرتے تھے. جس طرح کا حضور حکم کرتے وہ حکم بھی پورا کرتے تھے. لیکن آپ کبھی خوبصورتی دیکھیں نا تو اس طرح نہیں ہے کہ میں نسبت والا ہوں تو میں قریب. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ وہ بھی پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے میری نسبت بڑی قریب کیا تو مجھے خیر ہے. اور کچھ نعت خواں بھی ہمیں مل گئے ہیں، کچھ وائز مل گئے، کچھ قوال مل گئے، جو جنت بس 3 4 5 منٹ کی بات ہے، آپ جنتی ہیں، اتنی سی بات ہے. اور اگر زیادہ جلدی جنت لینی ہو پھر آپ کے پاس کرارے نوٹوں کی دتھی ہونی چاہیے اور سٹیج کے آپ کو قریب ہونا چاہیے. پھر تو بالکل اسی وقت نام بھی یاد کر لیا جاتا ہے اور عشق رسول کی ڈگری بھی بانٹ دی جاتی ہے، پھر تو بالکل قریب ہے. بھائی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تو فرماتا ہے تم آسان سمجھتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ تو بڑا مشکل کام تھا، لیکن یہاں فٹافٹ ہی لوگ اس پر سوار ہو گئے.
حضرت ابو بکر صدیق کو آپ دیکھیں، حضور نے ایک دن پوچھا، یوں صحابہ کی صفیں، پوچھا آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے رکھا ہے۔ فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ آج کسی نے کوئی جنازہ پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ جو صلاحیتیں تیرے اندر ہیں نا، اگر کسی بندے میں جمع ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت ہی عطا فرماتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ جنت ہے۔ یہ دیکھیں جنازہ بھی پڑھ رہے ہیں، جو نبی کریم کی نوکری ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، جنازے بھی ہیں، صدقات بھی ہے، خیرات بھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بوڑھی اماں کا کام بھی کر آتے تھے حضرت صدیق اکبر گھر کا جا کے، اس کے برتن بھی مانج آتے تھے، برتن بھی۔ کون؟ امیر المومنین، خلیفہ وقت۔ جب آخرت کے لیے نیکیاں کٹھی کرنی ہو نا جھاڑو کے ساتھ، پھر جذبہ اور ہوتا ہے۔ اس بوڑھی کے برتن بھی مانج آتے، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے آتے، اسے روٹی بھی کھلاتے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں عجیب نظارہ میں نے دیکھا، جناب صدیق اکبر کے وصال کو تیسرا دن تھا، اور میں عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے پاس آئیں، کہنے لگی چچا اب آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا ہاں میری ذمہ داری لگی ہے۔ تو وہ کہنے لگی پھر آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا پتر تم نے کہاں لے جانا ہے؟ تو کہنے لگی ہم نا 4-5 بہنیں ہیں، ہمارا بھائی کوئی نہیں، والد انتقال کر گئے، ہمارے گھر میں کچھ بکریاں ہیں۔ ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے، ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے ہمیں دے جاتے تھے، کچھ بیچ لیتی تھیں گزارا ہو جاتا تھا، کچھ پی لیتی تھی پیٹ بھر جاتا تھا۔ چچا جان 3 دن ہو گئے میری بہنیں روتی ہیں، میری اماں روتی ہے، صدیق اکبر وصال کر گئے، آپ چلیں گے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بڑی چیزوں کا تو مجھے پتا تھا، اس کا تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ چلیں گے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا میں چلوں گا۔ بیٹیاں آگے آگے چلنے لگیں، سیدنا فاروق اعظم پیچھے پیچھے روتے جا رہے۔ رستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ تو فرمانے لگے یار ابو بکر صدیق میرے لیے رستہ ہی بڑا مشکل کر گیا ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ کہا کیسے ان کے رستوں پہ چلا جائے؟ اپنے کردار میں روز ایک نیکی کو شامل کرنا، کچھ نہ کچھ۔ ہم نے نا بڑی حدیثیں سنی اور بڑی پڑھی اور بڑی لوگوں کے سامنے بیان کی علماء نے، میں بس بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ میری بات پر توجہ کریں۔ ہم نے 20 دفعہ اپنے علماء سے سنا کہ جو بندہ سڑک سے درخت کاٹ دیا، جس نے کہ یہ درخت رکاوٹ بنتا تھا، وہ بندہ جنت میں گیا، جس نے کانٹا اٹھا دیا، روڑا اٹھا دیا، وہ جنت میں گیا۔ سنی نا حدیث ہم نے؟ ہاں نہ تو کرے نا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے حدیثیں سنی، پھر روڑے اٹھائے کیوں نہیں جا رہے سڑکوں سے؟ پھر تو وہیں کیچڑ سارا پھینکا جاتا ہے، کچرا پھینکا جاتا ہے۔ اتنی دفعہ سنی یہ حدیث، شاید ہر بندے کو یاد ہو کہ ایک طوائف نے کتے کو پانی پلایا تھا تو رب نے اس کی بخشش کر دی۔ سب کو آتی ہے؟ ہاں تو کرے نا یار، آپ کو بھی آتی ہے جی، سب کو پتہ ہے نا حدیث پاک کا۔ لیکن میرے روڈ پہ تو کتا اگر مر جائے سڑک پہ تو مرے ہوئے کو بھی کوئی لکڑی سے اٹھا کے سائیڈ پہ نہیں کرتا، وہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ مسلا جاتا ہے وہ، اور اس کا گوشت ٹائروں سے لگ کر سڑک سے اٹھتا ہے۔ بھئی یہ حدیث تو گونجی ہر جمعے میں کہ کتے کو پانی پلانے والی بی بی بخشی گئی، تو اس زخمی کتے کو کس نے اٹھانا تھا؟ مرے ہوئے کو روڈ سے سائیڈ پہ ہی کوئی کر دیتا۔ کیا ہم نے دین صرف یہ ہے کہ تقریبات کی نظر کر دیا ہے، کانوں کی ذائقے کے لیے رہ گیا ہے؟ ہمارا وہ ذہن بن گیا کہ ہم نے تقریر سننی ہے جمعے والے دن 30 منٹ کی، 40 منٹ۔ یہ تو سارے کا سارا دین عمل کے لیے آیا ہے۔ میں برطانیہ میں روڈ پہ سفر کر رہا تھا تو ایک جگہ پہ ٹریفک بلاک ہو گئی، تو میں نے پوچھا دوست سے کہ مجھے تو کہیں پہنچنا تھا، تو معمہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کتے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایمبولنس آئی ہے کتا اٹھانے کے لیے۔ تو میں اپنے اوپر افسوس کر رہا تھا کہ میرے روڈ پہ تو کتا مر جائے،
تو وہ ٹائروں سے مسل کے جاتا ہے، حالانکہ یہ ورثہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا کہ جو کتے کو پانی پلائے رب تعالیٰ تو اس کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اپنے لیے کوئی خیر کا عمل، کوئی اچھی بات، کوئی کارنامہ۔ کل مجھے پہلے بھی خیر میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، کل صبح ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ یہ ذرا سوال کا جواب دے، میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے کہ مسجد میں سیمنٹ کا توڑا دینے سے بہتر ہے کسی غریب کو آٹے کا تھیلا دے دیا جائے۔ میں نے کہا یار یہ نئی شرارت ہے، اس کا معنی ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات چھیڑو جس سے لوگ بحث کریں، تو میں نے کہا اسے کو چل یار تو تھیلا ہی دے تو صحیح، نہ کچھ تو کرنا، کوئی کام تو کر میرے بھائی، رٹا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی نیکی کرو۔ باقی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ غریبوں کی بات میرے نبی پاک نے کی ہے، پر حضور نے مدینے آ کے پہلے مسجد بنائی تھی، مسجد پہلے بنائی، ہم نے کچھ کرنا نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری گلی میں جتنے غریب لوگ ہیں نا، میرا خیال ہے گلی کے امیر لوگ ہی ملے تو ان غریبوں کے اوپر دست شفقت رکھا جا سکتا ہے، لیکن میں تو اپنے محل کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں، مجھے غریبوں سے کیا لگے۔ میرا تو معاملہ صرف اس حد تک ہے کہ میرا گھر بچتا ہے کہ نہیں۔ ایسی ہوا چلی ہے، ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے، مر جائے ساری دنیا میں بچ جاؤں۔ یہ سوچ مسلمان کی نہیں، یہ خود غرض لوگوں کی سوچ ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے لیے ہی مر جائیں گے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، کتنا جی؟ 100 گھر۔ اس 100 گھر میں 3 وقت روٹی بھی جاتی تھی، بچوں کے کپڑے بھی جاتے تھے، کوئی بیمار ہوتا تھا تو دوا کے پیسے بھی جاتے تھے۔ 100 گھر تھا، اور میری طرف دیکھنا میرے یارو، 100 گھر میں روٹی جاتی تھی، پر کسی کو پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ امام ابو نعیم کو پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے 100 گھر۔ ایک آدمی نقاب پوش رات کو آتا ہے، دروازے پہ کھانا دے جاتا ہے، نام پوچھو تو ناراض ہوتا ہے، اس سے پوچھو آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 100 گھر میں روٹی جاتی ہے، 100 گھر میں۔ پھر اچانک کئی سال لنگر آتا رہا، کھانے آتے رہے، پھر اچانک کھانا آنا بند ہوا۔ پھر غریبوں کے بچے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی روٹی نہیں آتی، تیرے گھر بھی نہیں آتی؟ اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، جدو نہ میں دسیا میں خاراں نو میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے، اے میں خانہ مینو روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینو روے گا۔ وہ پتہ کرو یار، کب سے نہیں تیرے گھر آیا؟ جب لوگ تاریخیں ملانے لگے تو ایک نے کہا میرے گھر 18 محرم سے نہیں، اس نے کہا ہاں 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا، وہ فلاں گھر بھی 18 محرم سے نہیں آیا کھانا۔ جب تحقیق شروع ہوئی تو پتہ کرو 18 محرم کو کس کا انتقال ہوا ہے۔ جب لوگ ڈھونڈنے لگے تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ امام علی مقام کا شہزادہ اپنے پشت پر آٹے کی بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتا۔ صاحبزادے کہتے ہیں، میں کہتا ابا جی آپ بوڑھے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں، میں نہ دے آؤں؟ تو فرماتے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا، اور میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ او سجنوں، کچھ نیکیاں چھپا لو جو صرف قیامت میں کھلیں۔ جس طرح کچھ پیسے نہیں الگ کیے ہوتے کہ مشکل وقت آ گیا تو کام آئیں گے، کچھ نیکیاں بھی الگ کر لو، نہ پتا ہو کسی بندے کو، ہمیں پتا ہو یا ہمارے رب کریم کو پتا ہو، الگ کر لو، ورنہ ہم نے خود دنیا میں لالچ پیدا کیا ہے، ہم نے خود بچوں سے کہا ہے پیسے زیادہ کماؤ، اس لیے بچے ابا جی سے بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ آپ کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے گھر میں پیسے نہ ہوتے۔ سب رشتے اسی طرح کے بن گئے، واپس لوٹیں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق۔ اگر
اس شہر کو فرق پڑتا تو حضرت محدث اعظم کے جانے سے پڑتا، اور اگر نہیں پڑھا تو پھر کسی کے جانے سے پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا۔ او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی نہیں جے آمدا، ادھروں لکھاں گئے تے اٹھ فریدا ستیا، چاڑو دے مسیت، اوے تو ستے رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، اٹھ نہ فریدا ستیا، ہن تے داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گیا ہی، پچھا رہ گیا ہی دور، تے اٹھ نہ فریدا ستیا، خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ اپنے دور کو دیکھا تو پھر اقبال اپنے دور کو دیکھ کے کیا لکھتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضرت میں اس شعر کو اگر پنجابی میں اس کا مفہوم بیان کروں تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یار تسی ایتھوں پڑھ دے ہو، تسی ایتھوں نہیں پڑھ دے، تسی صرف ایتھوں پڑھ دے ہو، ایتھوں نہیں پڑھ۔ لا الہ الا اللہ صرف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اللہ صرف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ درود پاک صرف ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بھی پڑھتا ہے حضرت، میرے امام کہہ نہیں رہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے، یہ پڑھتا ہے حضرت صاحب، یہ بھی پڑھتا ہے۔ لیکن اقبال اپنے دور کے لوگوں سے کیا گلا کرتے تھے کہ تم ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے۔ چلو اقبال کی بات تو ہم تک آ گئی، لیکن ایک بات میں کرنے لگا ہوں، لیکن میری بات اقبال تک جا سکے گی نہیں، لیکن میں کہوں گا ضرور، اقبال تجھے اپنے زمانے سے گلا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے، ذرا میرا بھی تو زمانہ دیکھ، اب ادھر سے بھی نہیں پڑھتے، میرا بھی تو زمانہ دیکھ، تجھے اپنے زمانے سے گلا تھا کہ ادھر سے پڑھتے ہو، ادھر سے نہیں پڑھتے، میرا بھی تو زمانہ دیکھنا، اب نہ ادھر سے پڑھتے ہیں اور نہ ادھر سے پڑھتے۔ میں کسی ایک بندے سے نہیں کہوں گا جی مجھے جواب دو، لیکن خود کو جواب ضرور دینا حضرت۔ صبح جب سے بیدار ہوئے ہیں، 7 بجے اٹھے، 7:15 اٹھے، 7:30 اٹھے، تب سے لے کر اب تک اسپیشل اللہ پاک کا نام کتنی بار لیا ہے؟ دوران گفتگو اللہ دی قسمیں وہ نہیں میں پوچھ رہا، اسپیشل کتنی بار اللہ پاک کا نام لیا ہے؟ اونچی نہیں جواب دے، لیکن خود کو تو جواب دو نا یار، کتنی بار نام لیا ہے حضرت؟ صبح سے لے کر حضرت اب تک کتنی بار درود پاک پڑھا ہے حضرت؟ صبح سے لے کر اب تک کتنی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی؟ تو میں کہوں گا اقبال تیرا دور چنگا تھا میرے دور سے، کم از کم ادھر سے تو پڑھتے تھے نا۔ ہم دیکھ کیسا زمانہ آیا، نہ ادھر سے اور نہ ہی ادھر سے۔ اس لیے پتر اب میں اس چیپٹر کو تو نہیں کھولوں گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں گزارش کروں گا اور یار کم از کم ایتھے ہی پکا لو۔ اللہ حضرت ایسے ایسے با کمال لوگ ہم میں ہو گزرے کہ صرف ایتھے نہیں بلکہ انہوں نے لو لو میں پکا لیا۔ یہ حضرت شاہ حسین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا نہیں، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے، باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے۔ ہم تو ادھر سے بھی جانے کو ہیں، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے دادا مرشد حضرت، آپ نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ پایا، صحبت بھی اختیار کی، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں دوبارہ آپ سے خرقہ خلافت اجازت بھی ملی۔ پہلی اجازت اپنے والد صاحب سے تھی، حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالی۔ تو آپ بڑی باتیں سنایا کرتے تھے حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالی نے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے جب بیمار ہوئے وصال سے پہلے حضرت، تو ڈاکٹر کو بلوایا گیا۔ اللہ آپ بتاتے ہیں کہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ تھا کہ ڈاکٹر کو یا حکیم کو بلواتے جب علیل ہوتے، سو پوچھتے کہ مجھے کیا مرض ہے، بس انہیں تشخیص کرنی، حضور آپ کو بخار ہے بڑا سخت،
پوچھنا کتنے دن میں آرام آئے گا. اس نے عرض کرنی حضور یہ تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. فرمانی تیرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس نے عرض کرنی حضور سخت بخار ہے، میرے خیال سے 7 دن لگ جائیں گے. پھر پوچھنا ایک دن کی دوائی کے کتنے پیسے بنتے ہیں؟ اس نے عرض کرنی حضور ایک دن کی دوائی کے 1 روپیہ بنتا ہے. تو 7 دن کے حساب سے 7 روپے اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، دوائی نہیں کھایا کرتے تھے. لیکن چلو یہ میں نے ویسے بات سنا دی، لیکن آپ نے اور میں نے یہ کرنا کیونکہ ہم پہ یہ نسخہ کام کرے گا. کیونکہ دے کے دے رہے سوچی بڑا یار مصباح بھائی صاحب کہہ گئے انہوں پتہ نہیں رام بھی آندا کہ نہیں، اس لیے یہ نسخہ آپ پہ اور مجھ پہ کام کرے گا. لیکن کیونکہ ادھر یقین کامل تھا کہ میرے محبوب فرما رہے ہیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. ہم نہیں یقین کی اس منزل پہ. چھوڑو جی بالکل ہی یہ جمعے والے دن حضرت کافی احباب آتے ہیں. اب تو خیر سب کو پتہ ہے یہ نہیں کام کرتا تو پھر نہیں آتے لوگ کہ حضرت فلاں کام ہے تو کوئی تعویذ دے دیں. تو میں کہتا ہوں نہیں تو یہ نا اتنی بار پڑھ. وہ کہتا نہیں حضرت تعویذ دے دیں. اور میں نے یار تو پڑھ نہیں حضرت لکھنا لو کہن ڈے دے. میں نے کہا یہ تعویذ لکھنے کو کتاب تو نہیں لکھنی پوری، ایک منٹ نہیں لگتا تعویذ لکھ دیتا بندہ. لیکن میں کو تعویذ کے خلاف نہیں، لیکن تو پڑھ ثواب بھی ہوگا، تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور پڑھنے کی برکت سے تیری مشکل بھی آسان ہو جائے گی. لیکن حضرت صاحب لوگ پڑھنے کے لیے مانتے. آپ نے کچھ محنت کر کے اگر کسی کو منا ہی لیا تو پتہ کیا ہوتا ہے، اکثر وہ پیشتر چلے جاتے ہیں لیکن پھر واپس آتے ہیں. مصباحی صاحب میں بڑا پریشان ہوں، پڑھنے سے کام تو ہو جائے گا نا. لیکن دوسری طرف کیا ہے، سر درد ہو نا تو پیناڈول کی ٹیبلٹ کھا کے نا کیا کہتے ہیں ہم نہیں ہے کھا دی یہ پیناڈول آپ 10 منٹ سے آرام آئیے گا. پیناڈول پہ یقین ہے لیکن ان کے نام پہ یقین ہے. میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ کہتے ہیں نا پیناڈول کھا کے. نہیں آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ 10 منٹ میں آرام آ جائے گا؟ ڈسپرین کھا کے ہم کہتے ہیں کھا دی یہ گولی ڈسپرین دی ٹکی 10 منٹ میں آرام آ جاتا. تینوں کیویں پتا آ جاتا؟ کھا دی یہ بروفین آپ 10 منٹ سے آرام آئے. تینوں کیویں پتا آرام آ جاتا؟ جب ان کے نام کی باری آئے تو پوچھتے ہو نہیں کام تو ہو جائے گا نا لیا تو ڈسپلن والی کہتے ہو نہیں 10 منٹ سے آرام آ جائے گا. پھر ادھر اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. اس لیے پتر بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وصال کا وقت تھا، ڈاکٹر کو بلایا گیا جیسے سارے ڈاکٹر کرتے ہیں. اس نے بھی وہ کان میں وہ اسٹیتھوسکوپ لگایا اور حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے نا تو اس نے وہ ایتھے وہ رکھا لیکن ساتھ ہی اس نے پیچھے کر لیا. پھر اس نے ادھر رکھا پھر اس نے پیچھے کر لیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ پیچھے بھی لگایا پھر اس نے پیچھے کر لیا. پھر کبھی بازوؤں پہ لگائے، کبھی پیٹ پہ لگائے، کبھی رانوں پہ لگائے، کبھی پنڈلیوں پہ لگائے. ادھر اور پیچھے تو آپ کو اور مجھے بھی کئی بار ڈاکٹر نے لگا کے چیک کیا ہے، یہ معمول کی بات ہے. لیکن اگر ڈاکٹر جگہ جگہ لگانا شروع کر دے تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی تو بول ہی پڑے گا نا. اور ڈاکٹر یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ پاس کھڑا کو بندہ بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر یہ کیا جگہ جگہ لگا کے چیک کر رہا ہے؟ تو ڈاکٹر کا بیان تھا یار جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ، جدھر لگاتا ہوں ایک کی آواز آتی ہے اللہ. حضرت ہم سے تو ادھر نہیں پکایا گیا لیکن انہوں نے لو لو میں پکایا. ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پڑھا کرو یار، اور بغیر کہے پڑھا کرو. اور پھر صرف محفلوں میں نہیں پڑھا کرو، خوب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول پاک علیہ صلاۃ والسلام کو یاد کرو. یہ محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، صوفی بھی تھے بہت بڑے. فرماتے ہیں کہ میں نے کسی نے مشورہ دیا کہ محمد حسین آپ کو لونڈی خرید لیں تاکہ وہ دنیا کے کاموں میں وہ آپ کو کفایت کرے، وہ آپ کے کام کر دیا کرے تاکہ آپ دین کو اور وقت دیں. تو آپ فرماتے ہیں میں بازار گیا، وہاں ایک لونڈی میں نے خریدی. تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے دنیا مجھ پہ بڑی فراخ کی تھی، کشادہ کی تھی دنیا. اللہ نے بہت مجھے دے رکھا تھا،
گھر میرا بہت بڑا تھا. آپ فرماتے میں اس کو گھر لے آیا, میں نے اس کو گھر کے نا سارے کمرے وزٹ کروائے. میں نے کہا یہ بھی کمرہ فارغ ہی ہے, یہ کمرہ بھی فارغ ہے, یہ رکھ لے, جو تیری مرضی ہے. تو کہتے پورے گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا کہ جس میں سامان وغیرہ کوئی نہیں تھا, اس میں گھر کا نا فالتو اور ٹوٹا سامان پڑا ہوا تھا. باقی جتنے بھی کمرے تھے بہترین پلنگ شلنگ جو اس دور کی تیاری زیبائے شرائش تھی ہر کمرے میں موجود تھی. وہ واحد کمرہ تھا جس میں گھر کا فالتو اور ٹوٹا سامان پڑا ہوا تھا. سارا گھر دکھایا, میں نے کہا جو رکھنا ہے کمرہ رکھ لے. تو آپ فرماتے ہیں وہ سارے سونے سونے کمرے چھوڑ کے نا مجھے کہتی محمد حسین میں یہ والا کمرہ رکھوں گی جس میں گھر کا ٹوٹا اور فالتو سامان پڑا. آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے کون سا کمرہ پسند کر رہی ہے. تو آپ فرماتے میں نے کہا گھر میں اتنے سونے سونے کمرے ہیں تو سارے سونے کمرے چھوڑ کے تجھے کون سا کمرہ پسند کر رہی ہے. آپ فرماتے اس نے بڑا کمال جواب دیا. مجھے کہتی محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. میں جس کمرے میں رہوں گی میں اپنے یار کو یاد کروں گی, کمرہ سونا ہو جائے گا. حضرت صاحب پتہ ہے ہمارے گھر اب کیوں سونے نہیں رہے؟ کیونکہ ہمارے گھروں میں یار کا ذکر نہیں ہوتا. ٹیلاں بڑیاں مہنگیاں لائیاں نے اسی لیے. وہ اللہ کے بندو علماء بیٹھے ہوئے ہیں, نبی پاک علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھو اور اپنے گھروں کو قبرستان. جسے پتہ چلا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ گھر, اس لیے حضرت اپنے گھر قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھر سونے بناؤ. اور گھر سونے کیسے ہوں گے؟ جب ان گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا. ایسا پرانے لوگ غریب سن, اسی میر ہیں پرانے لوگوں نے, یا اس سے جو 40 سال 50 سال پہلے مسلمان تھے وہ غریب تھے بڑے. ہماری طرح ان کے پاس پیسے نہیں تھے, ان کے پنڈا نے بھی سوکھے ہو گئے بڑے. لیکن حضرت جی 11ویں سارے ہی دعاندے ہوں سر ساڈے کول پیسے بھی آ گئے نے, تعلیم بھی آ گئی ہے, لیکن اللہ نو یاد کرن دا بہانہ سی اپنے گھراں وچوں کٹ چھڑیا. سادے سن حضرت, بچے پالنے جی وڈی 11ویں تے کرنا ہے, بہانہ ہے نا اللہ کو یاد کرنے کا. بھائی 11ویں شریف بہانہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا. اس سے زیادہ کیا آپ 11ویں کو سمجھتے ہیں؟ باقی امی لفظوں کا ہیر پھیر ہے سارا. ہر گھر میں حضرت جی جمعرات کو ختم ہوتا تھا حضرت. اللہ ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, خود بھوکے لوگ تھے, لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے وہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے یاد کا کوئی سلسلہ کاری لیتے تھے. حضرت پیسے بھی ہمارے پاس بڑے آ گئے ہیں, پر بھی ہم نے کو 4 کتابیں لی ہیں, لیکن یہ چیزیں یہ بہانے ہم نے اپنے گھروں سے نکال دی ہیں. یہ چیزیں ہم نے اپنے گھروں سے نکال دی. پھر اب کیا ہے, اب ہمارے گھر سونے کرو اپنے گھر. حضرت صاحب میں نے کہا نا میں دل کا چیپٹر نہیں کھولوں گا, میں بس اتنی گزارش کروں گا. انہوں نے ایتھے بھی پکایا, انہوں نے ایتھے بھی پکایا, کم از کم اسی ایتھے تے پکائیے نا یار, ہم ادھر سے بھی گئے. اور حضرت صاحب مولن والو یاد رکھنا حدیث پاک کا جے نہ پکایا نہ یاد کیتا سن لو. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندے کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے گا. یہ ماشاءاللہ تصور صاحب بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ ایک ماحول سے وابستہ ہیں, دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں. پھر وہاں پوری تربیت کی جاتی ہے, کلاموں کا انتخاب اچھا ہوتا ہے, بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی. تو باقی تو کیونکہ سٹیجوں پہ آج کل اس طرح کے کلام چل رہے ہیں کہ جی مینو روز حشر دا ڈرنا, وہ جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا, مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. میں تو حیران 2024 والوں کی باتیں سن کے بھی. حضرت وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے اتنے قریب تھے وہ اتنا ڈرتے تھے حضرت جی. 24 والوں کی باتیں سنو حضرت, پتر ایسا کچھ بھی نہیں ہونا ادھر. میں نہیں چاہتا کہ جی چھتر پڑھیں لتر پڑھیں سب کو, میں نہیں چاہتا. میں خود کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ کی جناب سے امید رکھتا ہوں کہ بغیر حساب و کتاب ہی اللہ ہمیں معاف فرما دے. لیکن میں امید رکھتا ہوں, میں وثوق سے کہہ سکتا
کہ نہیں جی این جی ہونا ہے, کوئی نہیں حساب لینا اللہ نے. میں یہ کہہ سکتا بھائی جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تو میں پھر کیسے یہ کہہ سکتا ہوں جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضرت؟ میں امید رکھ سکتا ہوں آپ کے لیے, رکھنے کے لیے کہ کوئی بن جائے سلسلہ کہ نہ حساب والا کم شروع ہوئے, کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس دن جس کا حساب لیا گیا وہ پھر گیا, وہ پھر گیا. لیکن میں وہی کہوں گا جو حضرت جو کتابوں میں جو قرآن و حدیث میں ہے. تو کیا مفہوم ہے حضرت کہ بندے کو اللہ کی جناب میں پیش کیا جائے؟ ایک نعمت کا سوال ہوگا. مثال کے طور پہ حضرت اللہ بھائی تصور بیٹھے ہیں تو آنکھوں کی نعمت نہیں ہے, ہمارے پاس ہے حضرت, لیکن یہ ہے کہ پھر آگے جا کے اللہ نے اتنا ان کو ریلیف بھی دینا آگے جا کے, کیونکہ اس میں حضرت کوئی ان کی کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہے کہ جس وجہ سے یہ نعمت نہیں ہے. تو مجھ میں کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نعمت ہے. اتنے بھی اللہ دی مرضی, اتنے بھی اللہ دی مرضی, دوئیں پاسے وہ دی مرضی ہے. نہ ان کا کوئی قصور نہ میرا کوئی کمال ہے کہ مجھے آنکھیں دے دیں بھائی تصور کو نہیں دی. لیکن یہ ہے پھر آگے جا کے اللہ معاملے برابر بھی کرے گا. جیسے نبی علیہ السلام نے جو غریب ہیں ادھر تکلیف میں ہیں اذیت میں ہیں, جو امیر ہیں موجے مار رہے ہیں جناب بہترین گڈیاں اے سی کروں بہنا تو پھر اے سی جی کار واپس آ جانا. لیکن پھر آگے جا کے کیا ہوگا؟ فرمایا میری امت کے غریب, میری امت کے فقیر, میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. پھر ریلیف بھی تو ہوگا نا, پھر آگے جا کے میرا اللہ کرم بھی کرے گا. اگر کسی نے ادھر اس طرح کا معاملہ دیکھا اور وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہا, کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا حضرت, تو پھر آگے جا کے میرا اللہ کرم بھی کرے گا. تو ایسے ہی آگے جا کے اللہ پاک نے ہمارے بھائی تصور کو بڑی سونی آنکھیں عطا فرمانی ہے, بڑی سونی آنکھیں اللہ نے ان کو عطا فرمانی ہے. تو وہ لیکن میرے پاس یہ نعمت ہے, تو پھر سوال ہوگا اور مفہوم ہے اس کا انداز کیا ہوگا. بندیا نبی نے نو ویکھیا سی نا جی رب کریم تے تیریاں تے اکھاں ہیں سن جی رب, تو پھر لکھا ہے پھر اللہ فرمائیں گے تو پھر بھی سانو بھول گیا, نبینا کو دیکھ کے بھی تجھے شرم نہیں آئی, تو نبینا کو دیکھ کے بھی نہیں ڈرا, تو نبینا کو دیکھ کے بھی بطور شکر میرے آگے نہیں جھکا ہے کوئی, تو پھر بھی مجھے بھولا رہا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے نا کہ آپ ایران واپس تشریف لا رہے تھے, حضرت جوتی ٹوٹ گئی کہیں, آپ نے وہ جوتی ہاتھوں میں لے لی, وہ پہاڑی علاقہ تھا, چھوٹے چھوٹے نوکیلے پتھر پیروں میں چبھ رہے تھے, تو بس دل میں خیال گزرا شیخ سعدی کی فائدہ ہے بھائی یہ حالات نے پیرے پانوں جوتی بھی کوئی نہیں ہے. تو فرماتے جب میں ایران کے مرکزی دروازے کے قریب آیا نا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی ٹانگیں کوئی نہیں, اور وہ رول کرتا کرتا نا وہ آ رہا ہے, ٹانگیں کوئی نہیں, چل ہی نہیں سکتا تھا, وہ رول کرتا کرتا نا وہ اپنی منزل کی طرف. آپ فرماتے جیسے اس پہ نظر پڑی میں سجدے میں گر گیا, اور میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف فرما دے, یہ جو خیال میرے دل میں آیا کوئی بات نہیں, جوتی ٹوٹ گئی ہے شکر ہے ٹانگیں تو ہیں نا. بندے یہ سوال ہوگا حضرت صاحب, ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا. بندے تیری زبان ٹھیک تھی نا, گنگا دیکھا تھا نا, تو نہیں گنگا تھا, تیری ٹھیک تھی نا, تو پھر بھی ہمیں بھول گیا. لکھا سوال ہوگا ایک ایک نعمت کا, ہر بار یہ پوچھا جائے گا بندے پھر بھول گیا, بندے پھر بھول گیا, بندے پھر بھول گیا, بندے پھر بھول گیا. اور لکھا ہے پھر آخر پہ اللہ فرمائیں گے جا بندیا دنیا میں تو مجھے بھول گیا, آج پھر میں تجھے بھول گیا. دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا, آج میں نے تجھے بھلا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا کسی بندے کو یہ فرما دینا کہ جا میں نے تجھے بھلا دیا, یہ جہنم کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا. جس کو اللہ یہ فرمائیں گے جا میں نے تجھے بھلا دیا. اس لیے حضرت صاحب باتیں بڑی ہے کرنے کی. میری ایک ہی گزارش ہے, اللہ دا واسطہ جناب بھولو ہے, اللہ دا واسطہ ہے نہیں, اپنے اللہ نو یاد کرو, اپنے اللہ نو یاد کرو. شیطان بھلا دے, غافل کر دے, پھر واپس آ جاؤ.
नफ्स कोई अपनी चाल चल दे फिर वापस आ जाओ, लगे रहो। और मेरे हजरत साहब कमाल इरशाद फरमाया करते थे, सोने सोने पढ़ने वाले बैठे हैं, मैं चलो गला भी खराब है लेकिन मैं हजरत की याद में, हजरत तो पढ़ते थे तो वो कहते हैं ना कि दिल के तार खींचते थे हजरत, दिल के तार छेड़ते थे हजरत। और हजरत साहब पढ़ा करते थे अक्सर कभी कभी मौज में आके ना, क्या जब तक चले ओ खूब चलाई साय अपने दी यारी, तिला सट फा जंजाला वाले, तिला अल्लाह नाल यारी। यहां लोग हजरत यूसुफ को देखें तो 3 माह ना भूख लगे ना प्यास लगे, तो रहा हूं ना वो अक्सर आज भी मुझे घर जाते जाते अल्लाह खैर से ले जाए 2:30-3 बज जाएंगे, और मुझे पता है जैसे मैंने घर जाना बच्चों की अम्मी ने कहना पानी कोई नहीं दिया, गर्मी बाबा ही, फिर मैं कूलर लेके ना पानी लेने खुद ही चला जाता हूँ। एक जरा अपना आप टेस्ट भी हो जाता है कि पानी ले आते हैं अंदर वाला की कहता भला है, तो मैं अक्सर लेने जाता हूँ। तो वहां फिर काफी अहबाब पानी लेने आए होते हैं, तो वो फिर मुला बहुत ध्यान करो, वो बुजुर्गों की बातें सुनाए ना, फिर वो नवा शोशा चल पड़ा जी कहानियां, भाई कहानी नहीं, ये तारीख है हमारी। मैं ये जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु सलाम, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद से लेकर ये जो अब तक का जमाना है, मैं इसको लिख दिया। ये मैं बस बात क्लोज करने लगा हूं, बच्चे ने वालिदैन के हवाले से कहा था, मैं क्या साढ़े वड्डे सियालकोट में ना एक बाबा जी हुआ करते थे, लेकिन अपना आप छुपाया, लोहारा काम करते सन, इन्ना की काम करना कि बस दाल दलिया पक जे कि लक सीधा रहे, वजूद च ऐनी ताकत रहे कि मैं सारी रात अपने रब दे हुजूर खोलो लवा। वो जब पैसे इकट्ठे हो गए बंद करके दरवाजा, फिर अल्लाह ना लो, वो उनका कुछ चाहने वाला था तो उसकी शादी आ गई। हजरत अपने लुकमे का बड़ा ध्यान रखते थे, खाते नहीं थे किसी के घर जाके, फरमाते थे जो अपने हाथ ना कमाया मैं वो ही खाऊंगा, अगर कहीं जाना भी पड़ गया मजबूरन तो खाना घर से लेके जाया करते थे। वो शागिर्द था को लाडला सा, उसकी शादी आ गई, खिदमत भी हजरत की बड़ी करता था। वो किसी ने उनको कह कू भी छड़िया भाई मनिए तो तां प्यार के जे तेरे विआह ते आन, लेकिन हजरत जाते ही नहीं थे कहीं, वो जिद्दी पड़ गया। खैर बात खत्म हुई कि भाई फिर मैं वलीमे पे आ जाऊंगा, क्योंकि सुन्नत है वलीमे, मैं आ जाऊंगा वलीमे, लेकिन पुत्र खान वालू तंग ना करी, खाना नहीं होना कुछ भी। वो उधर तो एग्री हो गया, लेकिन बाद जाके कहना एक बार आओ तो सही, आप खुआ भी लवांगे। वो आ गए हजरत, वही काम उसने किया, ला के उसने खाने चुन दिए सब। हजरत को एक बुरकी ला लो, आप फरमाए नहीं पुत्र मैं कांदा ही नहीं है। वो भाई अल्लाह का दोस्त था, हदीस कुदसी है, फरमाया जब बंदा मेरा कुर्ब पा लेता है तो फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूं। अब पुत्र तेरियां भी अखां ने मेरियां भी अखां ने, और एक ओ अल्लाह दा दोस्त है जिहदियां अखां विच अल्लाह दे रंग शामिल हो गए ने, तो क्या दोनों आंखें बराबर होंगी हजरत? फिर इस हदीस का मतलब क्या है? तेरी भी वही आंखें देखें, उस पाक की आंखें जिसकी आंखों में अल्लाह के रंग शामिल हो चुके हैं, वो भी वही देखे। फिर ये बताने का मकसद क्या था? जब दोयां दी आंखां इको जइयां ही ने, तो फिर इस हदीस का मानी और मफहूम क्या होगा हजरत? तेरी आंख भी वही देख रही है, उस अल्लाह के दोस्त की आंख भी वही, फर्क क्या हुआ? इस हदीस को बयान करने का फिर मतलब क्या था? जो दोयां दी आंखां नहीं, बयान करने का मकसद ये था तेरी आंख वो नहीं देख सकती जो हमारे दोस्त की देखेगी, उसकी अब उसकी आंखों में हमारे रंग आ चुके हैं। उस बाबे की तहारत, उस बाबे का तकवा, उसमें वो रंग पैदा कर चुका था कि उसकी आंख वो देख रही थी कि ये रिज़्क हलाल। बाबे ने बड़ा टालिया, नहीं टलिया कोई। आखिर वो ताडे जे भी कोई 4-5 विच रले, उन्होंने कहा बाबा जी एडा ताड़ी खिदमत करदा, दिल रखो बच्चे का, खा लो एक बुरकी ला लो, की जाता है। मेरे हज़रत साहब फरमाते हैं बाबे ने वो जरदा चुकिया तो उन्हें फड़ के ना जरदा ते जरदे नूं दबाया, ते जरदे जो खून दे तरोपे डिगे। फरमाया तुम्हें जरदा नजर आता है, लेकिन मेरे रब ने मुझे वो आंखें दी हैं कि मुझे ये खून नजर आ रहा है, और शरीयत मोहम्मद पाक में खून हराम है, हराम है, हराम है। ये कह के उठ के चले गए हजरत। सब ने कहा यार गलत हो गया, साढ़े को बड़ी बेअदबी हुई है। उस दिन तो कोई भी नहीं या क्या हजरत दा दिल भी दुखे है साड़ी वजह।
وہ اگلے دن سارے اکٹھے ہو کے گئے جا کے معافی منگی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا نہیں, دروازہ کھلا کوئی نہیں. کافی انہوں نے کھٹکھٹایا, پھر واپس چلے گئے, پھر آئے, لیکن کوئی اندر سے آواز بھی نہیں آئی. آخر حضرت انہوں نے دروازہ توڑا, اور جب اندر گئے تو بابا جی اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے, کیونکہ راز کھل گیا نا بات کا پتہ. اس لیے حضرت صاحب جن نمازی بیٹھے دے ایدا وڈے ہو چسکا جی, تھلے کچھ بھی نہیں جی, بس اے مروندی. ایسے بھی تے فرمایا جڑا ایدی ضمانت دے گا کہ انہوں صحیح ورتے گا, میں انہوں جنت دی ضمانت دین دے. بڑا دھیان نمازی ہو اپنا کریں. بڑیاں مہنگیاں جو نمازاں ایک بورکی پیچھے نہ گواہ بیٹھی ہوگی تھی, بڑیاں مہنگیاں جو نمازاں, اور اے سوچ کے ہاتھ چک لیو نہیں یار کوئی نہیں, آپ پھر جنت چ جا کے کھاواں گے انشاءاللہ, جا کے جنت وچ کھاواں. تو یہ بڑے بڑے حضرت. تو وہ جناب زید کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال گزارے, لیکن انتظار رہا کہ حضرت کبھی بلائیں. حضرت نے بلایا. فرماتے لیکن یہ معمول رہا, روز صبح نام پوچھتے, بلا او بھائی تیرا نام کی ہے, کہ میں نے حضور زید. او بھائی تاں پوچھیا جے کوئی کام ہوئے تے تینوں بلانا ہوئے تے نام تے پتہ ہوئے. کہتے ہیں پھر بھول جاتے, پھر اگلی صبح پوچھتے. کہتے ہیں 20 سال حضرت کا یہ معمول رہا. کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا, زید لگتا ہے حضرت بایزید تجھ سے خوش نہیں, 20 سال ہو گئے تیرا نام نہیں یاد ہوا ہے. کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا, میں نے ہاتھ جوڑ کے حضور کیا آپ مجھ سے خوش نہیں؟ فرمانے لگے نہیں خوش. کہتے ہیں کیا حضرت میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ فرمانے لگے نہیں, تو بڑی خدمت کرتا ہے. حضرت کی حضور پھر یہ بے توجہی کیوں؟ 20 سال ہو گئے آپ کو میرا نام نہیں یاد ہوا, روز صبح نام پوچھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں, ناراض ہیں, میری خدمت آپ کو پسند نہیں. اتنی بے احتیاطی, اتنی بے توجہی. تو فرماتے ہیں آگے سے حضرت بایزید بھی رو پڑے اور فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں. حضرت صاحب سانو سارے یاد جے وہ بھول گئے, انہوں نے وہ یاد رکھیا, باقی سارے بھلا چھڑے. سانو سارے یاد نے او دا نہیں. نہ یاد کرو ہے نہ حضرت صاحب, نہ اور پتر آپے بھی کرو اور پھر انہاں بچیاں نو بھی کراؤ. انہاں نو کنے کرانے نے؟ حضرت جی یہ جتنے ابو بیٹھے ہیں یہ آپ کی اور میری ڈیوٹی تھی. حضرت صاحب ٹائم, میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو پتر, کیونکہ ہم کچھ نہیں, محنت کوئی نہیں کر رہے. چلو چل رہا ہے جو ہے, ڈر تو ان کے لیے لگ رہا ہے, ان کا کیا بنے گا کل, کیونکہ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ جن کے ہم ماں باپ ہیں, خود بھی غافل اور ان کو بھی غافل بنا. اللہ بزرگوں ڈیوٹی سی ساڈی, انہوں نے آخیا جدو تینوں اولاد دئیے اور تینوں لگے کہ انہیں بولنا والا ہے, قریب ہے کہ بولے گا, تو پھر کی کرنا ہے؟ پھر انہوں ساڈا نام سکھانا ہے کہ جدو بولے تو سب تو پہلے یہ زبان چو نکلے اللہ. یہ ساڈی ڈیوٹی سی جڑی اسی کیتی نہیں کیتی, یہ ساڈی ڈیوٹی سی حضرت جڑی اسی کیتی. اسی انہوں اللہ سکھایا, اور بلکہ حضرت جو میرا دور ہے نا اس میں تو اور معاملہ عجیب ہے. یہ اللہ رحم کرے جو نوجوان ہیں ان کی کوشش کیا ہے کہ جب میرا بچہ بولے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ پاپا. اور جو آگے ہماری بیٹیاں ہیں ان کی کوشش ہے, میاں بیوی میں آپس میں زیادہ لگی ہے حضرت, کہ جب یہ بولے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ ماما. دونوں بٹھا کے پریکٹس کرواتے ہیں باقاعدہ, اور پھر اگر پہلے ماما کہہ دے تو ماما نے پھر پورے خاندان کو بتانا ہے تو بولے ہے تو سب تو پہلے ماما کیا نہیں, تو جے پاپا کہہ چھڑے تو پاپا نے سارے ہوں دسنا ہے جی تو بولے ہے تو سب تو پہلے پاپا کیا. حالا نہ ماما نہ پاپا, بلکہ سب سے پہلے کیا؟ اللہ. سب سے پہلے کیا؟ اللہ. یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سید تھے جی, اور غیور خون
खून रसूल पाक है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयद कायनात के बाग के फूल हैं सैयद हजरत, हैं जी, सोना सुच्चा सैयद निजामुद्दीन औलिया। बचपन में ही वालिद इंतकाल कर गए, यतीम हो गए, किफालत दादा जान ने की, वो भी इंतकाल कर गए, फिर नाना जान वो भी इंतकाल कर गए। अब वालदा साहबा, हमशीरा, एक लोंडी और ख्वाजा साहब। लेकिन बचपन वालदा साहबा ने क्या किया, घर का कुछ सामान बेचा और एक चरखा खरीद लिया, और उस सैयदा ने क्या करना, कपड़ा तैयार करना और वो कपड़ा जाके बाजार बिकना और सैयदों के घर में चूल्हा जलना। अब फरमाते हैं फाका चल रहा था, वालदा साहबा कपड़ा तैयार कर रही थी, अभी कपड़ा तैयार, फाका चल रहा था। अब फरमाते मुझे इतनी शदीद भूख लगी कि मैं वालदा साहबा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनका पल्लू पकड़ के अर्ज किया, अम्मा जान बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे, किड़ियां सोनियां हो मामा से। अब फरमाते आगे से अम्मा जान फरमान लगी, निजामुद्दीन आज ये सोच के सब्र कर ले कि हम अल्लाह के मेहमान हैं। अब फरमाते वो जो जुमला था ना, अल्लाह के मेहमान, उसने मुझे इतना मजा दिया कि मैं फिर उसका ही मजा लेता रहा। निजामुद्दीन तू अल्लाह का मेहमान, निजामुद्दीन तू अल्लाह का मेहमान। अब फरमाते हैं अब वालदा को था कि मेरा निजाम भूखा है, वालदा सारी रात नहीं सोई, चरखा चलाया, सुबह कपड़ा तैयार हुआ, लोंडी को बुलाया, खादिमा को कहा जा कपड़ा बेच के फुला फुला सामान लेके आ, मेरा निजामुद्दीन भूखा है। खादिमा गई, कपड़ा बेचा, वो सारा खाने का सामान लेके आई। ख्वाजा साहब फरमाते हैं अम्मा जान ने वो खाना सामने रख के ना मुझे बुलवाया और बुला के कहने लगी, ऐ मेरे बेटे तुझे भूख लगी है, जो जो खाना है पेट भर के खा। अब फरमाते हैं वो खाना मुझे इतना बुरा लगा, मैंने अर्ज की अम्मा जी ये खाना अल्लाह के रास्ते में दे के अल्लाह के मेहमान ही ना बने रहे हैं, इतना मजा है हजरत अल्लाह। लेकिन क्योंकि हजरत हमने इन बेचारों को बताया ही कोई नहीं हजरत, खुद नहीं अल्लाह याद, इनको क्या अल्लाह बताते हैं। इसलिए हजरत खुद भी करो और अपने बच्चों ने भी करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, हलाल खाओ, अल्लाह का जिक्र करो और वालिदैन की खिदमत करो। जिसके पास हजरत साहब ये मौजूद है, मैं बड़ा जज्बाती सा बंदा हूँ हजरत, तो वो जब जाते हैं ना खत्मों पे तो 2 लिहाज से वो मुझे फल देख के बड़ा गुस्सा चढ़ता है हजरत। एक क्योंकि वो जब खत्म हो जाना है, दुआ होनी है, तो आपने क्या करना है, वो खरबूजे के छिलके, वो तरबूज के छिलके, वो आम के छिलके, वो आड़ू की गिटक आपने मस्जिद में फेंक के जानी है। मुझे वो फल बहुत बुरा लगता है जी देखिए, क्योंकि अभी इसी फल के जरिए मेरे रब के घर की बेअदबी होनी है। मैं हजरत साहब लाहौर में, आसिफ भाई जी चलो मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी बड़ी बुरी आदत है कि वो मैं नाम ले जाता हूँ, अक्सर नहीं करना चाहिए। एक महकमा पुलिस के अफसर के वालिद का खत्म था और मैं नाम नहीं ले सकता, फिर वो नाराज होंगे सारे। ये आपके लाहौर के बुर्ज और थम मौजूद थे हजरत, वो जो अफसर थे उनके अब्बू के खत्म पे हजरत खत्म हो गया हजरत। वो उधर भी फल तकसीम हुआ, आम भी कटे हुए थे, तरबूज खरबूजा। मैंने हजरत अपनी इन गुनाहगार आंखों से ये मंजर देखा कि हर बंदा छिलका अपने हाथ में लेके खड़ा था कि साहबां दा घर किथे सुटिए। मेरा दिल कर रहा है मैं को 2-4 का नाम ले जाऊं, लेकिन कि बुर्ज आपके लाहौर के, थम आपके लाहौर के अपने हाथ में छिलका लेके खड़े थे कि साहब दा घर है, थल्ले नहीं सुटना कोई भी। सारे टटोल रहे थे, तलाश कर रहे थे, को ट्रे, को प्लेट, को जगह, को नुक्कर, को कोना मिले, क्योंकि साहब का घर है, जगह जगह छिलके फेंकने। लेकिन जब अल्लाह के घर की बारी आती है, कुल 10वां 40 सालाने का खत्म, आप इतनी जहमत भी नहीं करते कि छिलका अपने हाथ में उठा के अल्लाह के घर से बाहर ले जाएं, कहीं बाहर इसको जाके फेंके, अल्लाह के घर में फेंक देते। मैंने एक जगह ये बात बयान की, बंदे बड़े बड़े अजीब होते हैं। एक बंदा उठखल होता हजरत, नहीं हूं मौलवी साहब ही ऐस तू फल वंडना छड़ छड़िए, भाई सफाई हो तो जाती है। मैं हजरत जी सफाई होती है या नहीं होती वो बात की बात है, मैं बात यह कर रहा हूं कि क्यों छिलकों के जरिए अल्लाह के घर की बेअदबी की जाती है। एक तो वैसे मेरी कौम की तरबियत नहीं कोई भी हुई, इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। भाई रब दा घर है, अल्लाह दा घर है, अल्लाह दा घर है,
ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन ਦਾ ਘਰ है। लेकिन क्या है, कुल 10वें के बाद हजरत जी चिल के वो ठीक है, बाद में सफाई हो जाती है, लेकिन मैं कहता हूं ये अल्लाह का घर आपकी नजर में, कोई उसकी अहमियत, कोई शान शौकत, कोई अदब, कोई ताजीम, कोई तौकीर नहीं है। जिसका जिधर दिल किया छिलके, और पुलिस अफसर का घर का खत्म है और बड़े बड़े पन्ने हाथ में छिलके लेके खड़े हैं कि छिलका कितने टूटी है। पहले तो मुझे ये गुस्सा लगता है देख के कि यार ऐसे फल के जरिए उन्हीं मेरे रब के घर नूं इन्होंने गंदा करना है। और दूसरा ये होता कि हजरत जिन्नी देर माई बाबा जीउंदा सी उन्होंने बेचारे नूं किसी ने हज लै आए हैं सारा कुछ। मैं सही कह रहा हूँ, ये जितने पुत्र जवान बच्चे बैठे हजरत साहब, ये क्योंकि बातें कड़वी हैं बेटा, आपने बिल्कुल कोई दिल पे नहीं लेनी, मैं तरबियत कर रहा हूँ। हजरत साहब जो साढ़े माई बाबे मरते ने अक्सर हस्पताल ही फौत होंगे ने, तो हॉस्पिटल वाले ना वो डेथ इब्राहिम जवान हो जाएगा, फिर वो जाना शुरू कर देगा। एक दिन क्या होगा, इब्राहिम की जो बीवी है उसका बैग तैयार कर रही होगी, उसके जूते पॉलिश कर रही होगी, उससे पूछती होगी किथे चले हो, की रखा विच, स्वेटर रखा, चादर रखा, मफरल रखा, पग्गां किनियां रखा विच, पूछेगी ना। और मैं हजरत जी मंजी ते बैठ के कुड़दे होना है, यार है मैनू क्यों नहीं पूछन दिया, अब्बा जी 2-3 दिन नहीं चले आवा, तुहाडे लई की लैके आवां। वो फिर बनती है, वो कुड़न क्या बनती है, फिर मौत की। और हजरत जी मीनू हस्पताल ते जनरल हस्पताल ते फलाना 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 लै जाने हैं, लेकिन अपने हाथ नाल एक अंब नूं कट के खवांदे। और फिर जो फौत हो जाते ने तो फिर स्टेटस की लाने हैं, टुर गए यार मुहब्बतां वाले, तो चंगा होया टुर गए। ਜਦੋਂ ਸਾਂ ਤੂੰ ਕਿਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਠਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਦਾ, ਕਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਿਲ ਜੋਈ ਲਈ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਆਓ ਬਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਉਹ ਪਕਾਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਖਣਗੇ, ਬੁਝ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕੱਲ ਉਹ ਹੀ ਪਕੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੈ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋ ਨੂੰਹਾਂ ਤੰਗ ਸ਼ੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਿਆ ਮਿੱਠਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇਂ, ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫਲ ਖਵਾਓ ਯਾਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਫਲ ਖਵਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਕਾਮਿਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਗਫਿਰਤ ਫਰਮਾਏ। इंसान होने के नाते नाल जिथे जिथे भुल गई, अल्लाह बख्शिश मगफिरत फरमाए। और पुत्र डंडी नहीं मारनी है, अम्मी भी ते ये मेरी माँ की दुआ है। वह इधर तो सड़कों ते गड्डियां लंघदियां ने, दिल तो करदा है कि गड्डी लावां ते इहनूं पुछां भाई अब्बा बददुआवां करदा रहा, माँ की दुआ कर। पता नहीं यार किस तरह तुहाडे ज़हनां च गल्लां आईयां नहीं। ऐसे नौजवान बैठे, पुत्र की तुसीं समझदे हो कि अब्बू जी नहीं दुआ करदे? नहीं को करो हाँ गल को मेरे नाल को दसो हाँ भला की क्यों गड्डी विच चलांदे, की तुहाडे ज़हन विच, तुहाडे ख्याल नाल अब्बू नहीं दुआ, अब्बू दा दिल करदा तुसीं खोता रेड़ा चलाओ, नहीं गड्डी विच जो लिखाया हुंदा जी मेरी मां की दुआ, तुहाडे ख्याल नाल अब्बू जी दा की दिल करदा कि मेरे पुत्र का गड्डी ना होए। फिर तो कहंदे जी अब्बू जी सौख जी बड़े ने जी। अल्लाह हज़रत साहब मैं आखिरी बात, जिन्ना वड्डा दिल अबू जी दा ना तुसीं सोच भी नहीं सकते। हज़रत साहब मैंने बस लातादाद ही गाड़ियां देखी कि जिनके पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। मेरे मोहल्ले में भी हैं काफ़ी ज़्यादा। मैंने आज तक हज़रत साहब कभी ये नहीं देखा सुना पढ़ा कि बेटे ने गाड़ी के पीछे लिखवाया ये मेरी माँ की दुआ है और अब्बा जी ने फड्डा डाल दिया। मैं तो नहीं बहना कोई, मेरा तो गड्डी पीछे ना ही नहीं लिखा कोई, पता ना ही नहीं, बिल्कुल लाइव जलालत लाइव जलील हुंदा अब्बा, गड्डी पीछे लिखा ये मेरी माँ की दुआ है, फिर भी चुप करके बह जांदा बेचारा। उन्हें कदी नहीं पूछया है कि भैया ये तेरी अम्मी दी दुआ है तो जड़ियां मैं फीसां दिंदा रहा वो किते गईयां, बस्ता मैं लैके दिता, यूनीफॉर्म मैं लैके दिंदा रहा, पॉकेट मनी मैं दिंदा रहा, पढ़िया तू मेरे पैसियां नाल,
یہ تیری امی کی دعا ہے. کدی حضرت کسی ابو نے پڈا نہیں پایا. ہوں چلو کیمرہ لگا دا ہے لیکن میرا چیلنج ہے, میرا چیلنج ہے حضرت, گڈی پیچھے لکھوا کے لے آؤ یہ میرے ابو کی دعا ہے, جے امی جی پھڈا پایا بغیر بہ گئی تو میں جرمدار ہاں. کہتے نا ابو جی سخت بڑے نے, ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی, جے تیری امی پھڈا پائے بغیر بہ گئی میں سیالکوٹ نہ پائی, جو کہیں گا میں سزا بھگتا گا. تھی تے ابو نے سمجھ نہیں سکے کہ ابو ہے کہ تسی اس بیچارے نو گھر دی فالتو شے بنا چھڑیا, تسی اونوں گھر دی فالتو مردا ہے, روز تیرے لیے ہزار واری مردا ہے, کٹوندا ہے, ذلیل ہوندا ہے, تسی تے پتر سمجھ ہی نہیں سکے پیو کی شے ہے. اس لیے پتر امی بھی اور ابو بھی, وما علینا الا البلاغ المبین.